أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آج کے درس میں کچھ مختصر سی گفتگو تعاوض کے بارے میں کریں گے، کیونکہ سب سے پہلے ہم تعاوض ہی پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، شیطان ہمارا دشمن ہے اور یقیناً دشمن کا مقابلہ ہمیشہ ہتھیار سے کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اعوذ باللہ یہ ہتھیار ہے، اور یقیناً دشمن نے جب یہ ہتھیار دیکھا تو فوراً وہاں سے بھاگ پڑا۔ ہو سکتا ہے کہ دشمن دوبارہ بھی آ جائے، کیونکہ شیطان ہے، وسوسے وغیرہ ڈالے، آپ کو روکے، تو فوراً بسم اللہ پڑھ لیجیے، کیونکہ بسم اللہ جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی دیوار ہے۔ اعوذ باللہ ہتھیار دشمن کو بھگانے کے لیے، اور بسم اللہ اللہ کی رحمت کی دیوار۔ آپ نے ہتھیار دکھایا، دشمن بھاگ پڑا، کیا بھروسہ دشمن دوبارہ آ جائیں، اس لیے اللہ کی رحمت کی دیوار میں آ جائیں تاکہ آپ دشمن کے شر سے محفوظ رہیں، دشمن کی شر سے محفوظ رہیں۔ اب ہر صورت کے ابتدا میں آپ دیکھ رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن یہ تعاوض جو ہیں قرآن کریم کے اندر کس کس مقام پر آیا، کون کون سی صورتوں میں آیا، اس کے متعلق مختصر سی گفتگو کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعاوض کا جو معنی ہے وہ آپ کے سامنے آج کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورۃ بقرہ دیکھیں، آیات نمبر 2-70 دیکھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کسی گائے کو ذبح کر دو، تو قوم نے کہا کہ آپ اتتخذنا ہزوا، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، قال فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ ہو جاؤں میں نادانوں میں، کہ ہو جاؤں میں نادانوں۔ اب دیکھیں جی، موسیٰ علیہ السلام کس کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ پناہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران دیکھیں، آیات نمبر 36، سورۃ آل عمران آیات نمبر 36 دیکھیں۔ آیات نمبر 36 آخری حصہ دیکھیں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا، بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس بچی کو
بیکا آپ کے اور اس کی اولاد کو اگر ہوئی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہیں، مریم کی والدہ ہیں اور عمران کی گھر والی ہیں، اور عمران مریم کے والد ہیں جو خطیب ہیں کس کے؟ بیت المقدس کے. کیونکہ انہوں نے نظر مانی تھی نا، تو اس نظر مانی تھی اس نیت پر کہ اگر بیٹا ہو جائے تو بیٹی ہو گئی. اب انہوں نے کہا وَإِنِّي أُعِيدُهَا، بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس بچی کو، بیکا آپ کے اور اس کی اولاد کو اگر ہوئی ان کو بھی آپ کے پناہ میں دیتی. کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. گویا کہ ولیہ ہیں، وہ بھی یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ پناہ دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. اسی طرح سورت اعراف دیکھیں ذرا، آیات نمبر 200. سورت اعراف آیات نمبر 200 دیکھیں. تعاوض کہاں کہاں آیا ہے، مختصر سا اجمالاً آپ کو صرف ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں. آیات نمبر 200. وَإِمَّا، اور اگر پہنچے آپ کو من الشیطان، شیطان سے، نزع وسوسہ، نزع مانا وسوسہ، تو کیا کریں آپ؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس اللہ کی پناہ میں آئیں، پس اللہ کی پناہ میں آئیں، اللہ کی پناہ میں آئیں. اِنَّهُ سَمِيعٌ، بے شک یہ اللہ سننے والا ہے ہر کسی کا، علیم اور جاننے والا ہے. علیم سمیع سننے والا ہے ہر کسی کا، اور علیم جاننے والا ہے ہر کسی کے حال کا. تو دیکھیں یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر پہنچے آپ کو من الشیطان، شیطان سے، نزع وسوسہ، تو آپ کیا کریں؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اسی طرح سورت ہود دیکھیں ذرا، سورت ہود آیات نمبر 47. سورت ہود آیات نمبر 47. حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، قال، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، ربی، اے میرے پروردگار، انی اعوذ بک، یقیناً میں تیرے پناہ میں آتا ہوں، میں تیرے پناہ میں آتا ہوں. کس معاملے میں؟ کہ سوال کروں میں اس چیز کا، لیس لی بہ علم، نہیں ہے میرے پاس اس کے بارے میں کوئی علم. انی اعوذ بک، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. کس معاملے میں؟ کہ میں آپ سے سوال کروں، پوچھوں اس چیز کا جس کے بارے میں مجھے کوئی علم ہی نہیں. دیکھیں ہر نبی کس سے پناہ مانگ رہا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے، اور یقیناً پناہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے بغیر اور کوئی پناہ نہیں دے سکتا. اسی طرح ذرا سورت مریم دیکھیں. اب یہاں پہ مریم کا کیا کہنا ہے؟ سورت مریم آیات نمبر 19 دیکھیں آپ. قالت انی اعوذ بالرحمن منک، حضرت مریم بشری تقاضے کے لیے گھر سے نکلی اور ذرا دور جا نکلی. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، لیکن جبریل امین بشر کی صورت میں آئے. جب بشر کی صورت میں آئے، حضرت مریم کی نظر اس پہ پڑی، تو حضرت مریم کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے. حالانکہ ولیہ ہے،
لیکن اس کے باوجود کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ آیا یہ انسان ہے یا فرشتہ، آیا یہ کون ہے. ہاں، حضرت مریم کے دل میں خوف پیدا ہو گیا. اب جب خوف پیدا ہوا، حضرت مریم نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن، فرمایا مریم نے انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، من کا تیرے شر سے، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں من کا تیرے شر سے. ان کنت تقیا، اگر ہیں تو خدا ترس تو میرے قریب نہیں آنا. ان کنت تقیا، اگر ہے تو خدا ترس تو میرے قریب نہیں آنا. صحیح ہے نا جی. تو یہ دیکھیں یہ سارے تعارض ہیں. اسی طرح سورۃ المؤمنون دیکھیں ذرا، سورۃ المؤمنون 97 98 ذرا دیکھیں، سورۃ المؤمنون 97 اور 98. اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب اگر دعا کرنی ہے تو اس طرح دعا مانگا کریں. وَقُلْ رَبِّ، فرما دیجئے میرے محبوبہ، ربی اے میرے پروردگار، اعوذ بکا، میں تیرے پناہ میں آتا ہوں، میں تیرے پناہ میں آتا ہوں. کس چیز سے؟ شیطان کے وسوسوں سے. وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیرے پناہ میں آتا ہوں، ربی اے میرے پروردگار، کہ یہ شیطان میرے قریب آئیں، کہ یہ شیطان میرے قریب آئے. باقاعدہ اللہ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں میرے محبوب اگر دعا مانگنی ہے نا تو اس انداز میں مانگا کریں. اسی طرح سورۃ نحل دیکھیں ذرا، آیات نمبر 98، سورۃ نحل آیات نمبر 98، سورۃ نحل آیات نمبر 98. آیات نمبر 98، 14واں پارہ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جس وقت آپ ارادہ کر لو قرآن کریم کے پڑھنے کا، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ کی پناہ مانگا کریں. ہاں، کس سے؟ شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان دشمن ہے، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا قرآن پڑھنے کے لیے، وسوسے ڈالے گا، مختلف قسم کے خیالات، شبہات، شکوک. تو اس لیے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جس وقت آپ ارادہ کر لو قرآن کریم کی تلاوت کا، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کی پناہ مانگا کرے شیطان مردود سے. ہاں، شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان شطنہ سے، شطنہ بمانا بعودہ، بعودہ بمانا دور، دور ہونا. تو گویا کہ یہ شیطان بھی اللہ کے رحمت سے، اللہ کے در سے دور ہوا ہے. اور رجیم بمانا مرجوم، یعنی مردود. ہم پشتو میں کہتے ہیں نا رٹلے شوی، اردو میں میرے خیال میں دتکارا ہوا الفاظ استعمال کرتے ہیں ایسا. تو یہ فرماتے ہیں یہاں پر فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی آپ قرآن کریم کے پڑھنے کا ارادہ کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورۃ یوسف ذرا دیکھیں، سورۃ یوسف آیات نمبر 23 دیکھیں، سورۃ یوسف آیات نمبر 23. آیت نمبر 23.
حضرت یوسف علیہ السلام آخری حصہ دیکھیں، قال معاذ اللہ، اعوذ معاذ اللہ. زلیخا نے دعوت دی نا، اور یقیناً زلیخا تو زلیخا تھی، ہاں. اور یقیناً جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلایا، تعریفیں شروع کر دی، آنکھیں ایسی ہیں، بال ایسے ہیں، وہ فلاں فلاں. انشاءاللہ جب یہاں پہنچیں گے کہ وہ اس تعریف پر گفتگو کریں گے. اور یقیناً تمام دروازے بند کر دی، لاک کر دی، اور یوسف سے کہا ہائے طلب، ہاں آ جا جی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، یعنی اعوذ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. ہاں اعوذ معاذ اللہ، کیا کہہ رہی آپ؟ ہاں تو یہاں پہ بھی دیکھیں یوسف علیہ السلام کس کی پناہ مانگ رہے؟ اللہ کی پناہ. اسی طرح اور بھی بے شمار جگہ ہے، اور بھی، جیسے کہ اس صورت میں یہ معاذ اللہ 2 مرتبہ ہے. ایک مرتبہ یہاں پر، ایک مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بھائی کے جو سامان وغیرہ، اس میں وہ برتن وغیرہ، پانی کا برتن رکھا، اور جب تلاشی لی تو اس میں برتن برآمد ہوا. تو وہاں بھائیوں نے مطالبہ کیا کہ ہم میں سے کوئی آپ پکڑ لیں اور اس کو چھوڑ دیں، ہم میں سے کسی ایک کو گرفتار کر لیں، اس کو چھوڑ دیں. تو وہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم مجرم کو چھوڑ کے کسی غیر مجرم کو غیر مجرم پر ہاتھ ڈالیں، مجرم کو چھوڑیں اور غیر مجرم کو گرفتار کریں. یہ کوئی پاکستان ہے کیا؟ ہاں تو یہ 2 مرتبہ یہاں پر آئے. اسی طرح آخری صورتیں ذرا دیکھیں آپ، آخری 2 صورتیں، آخری 2 صورتیں. قل اعوذ برب الفلق، ہاں اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے. اسی طرح قل اعوذ برب الناس. دیکھیں یہ تمام تعاوذ قرآن میں موجود ہے. میں نے صرف چند ایک آپ کے سامنے ذکر کر دی. جب سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی بات آ گئی تو یہ وظیفہ بھی ذہن میں رکھ لو جو میرے استاذوں کا ہے، خاص کر طلباء کرام کو انہوں نے دوران درس بتایا تھا. دوران درس کہا دیکھیں جی، ہر انسان کا دشمن ہوتا ہے، ہر انسان کے بدخواہ وغیرہ موجود ہوتے ہیں جو ان کے نقصانات کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. اس کو بدنام کرنا، ان کے خلاف سازش وغیرہ کرنا، ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. کہا جی اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہو نا تو کم سے کم صبح اور عشاء کی نماز میں یہ وظیفہ کر لیا کرو. پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لو نماز والا، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ نہیں پڑھنی پیچھے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. 1 مرتبہ ہوا، پھر دوبارہ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھنی، من الجنة والناس 2 مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من الجنة والناس 3 مرتبہ ہوا. اور اس کے بعد 3 مرتبہ دوبارہ درود پڑھنے اور ان دونوں ہاتھوں پر پھونک مارے. اور یہ دونوں ہاتھ آپ کے جسم کے جس حصے تک پہنچ سکتے ہیں پورے جسم پر یہ دونوں ہاتھ ملے. انشاءاللہ نہ نظر ہوگا، نہ جادو، نہ منتر، نہ تعویذ، کسی چیز کا بھی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ. ان تمام سے محفوظ رہو. عشاء کی نماز کے صبح کی نماز اور عشاء کی نماز، فجر اور عشاء. اور اگر ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو تو نور علی نور، فرض یا سنت ہے؟ فرض کے بعد. صحیح ہے نا، یہ وظیفہ اپنا لو. اور اگر فرض کے بعد نہیں تو چلو جب نماز سے فارغ ہو جاؤ اس وقت پڑھ لو، لیکن یہ معمول بنا لو. انشاءاللہ ہر قسم کے شر سے، چاہے شیطانی ہو، شیطان میں سے اگر جنی ہو یا انسی ہو، ان کے شرور
اور اسی طرح ان کی جو شرارتیں ہوتی ہیں ان سے محفوظ رہو گے انشاءاللہ. اور اسی طرح نظر وغیرہ، اسی طرح جو آج کل تعویذات وغیرہ کا سلسلہ عام ہے، ہاں ان تمام چیزوں سے انشاءاللہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. صحیح ہے نا؟ تو یہ چند میں نے آپ کو تعوذ بتا دیے قرآن کریم کے اندر. یہ نہیں کہ صرف یہی اور بھی بے شمار ہیں، لیکن صرف چند آپ کے سامنے ذکر کر دیے. اب آئیں ذرا اعوذ باللہ کے معنی کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام سے. اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام سے. یا بعض ایسے بھی معنی کرتے ہیں اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ساتھ. لیکن میں یہی معنی کروں گا کہ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. شیطان مردود سے. اب لازمی بات ہے، اعوذ یہ کیا ہے؟ ہتھیار. دشمن کو آپ نے ہتھیار دکھا دی. میں یوں کہوں گا کہ دشمن کو آپ نے ہتھیار ہلا دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب دشمن نے ہتھیار دیکھا، اف، اس کا مقابلہ تو مشکل ہے، بھاگ گئے. لیکن دشمن تو دشمن ہوتا ہے، کیا بھروسہ دوبارہ آ جائے. تو فوراً کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ اللہ کی رحمت کی دیوار ہیں. بسم اللہ اللہ کی رحمت کی کیا ہے؟ دیوار. فوراً اللہ کی رحمت کی دیوار میں آ جائیں. ہاں، اللہ کی رحمت کی جو چار دیواری ہے، یوں کہو اللہ کی رحمت کی چار دیواری میں آ جائیں. جب آپ اللہ کی رحمت کی چار دیواری میں آ جاؤ گے تو انشاءاللہ پھر دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا. تو آج یہی کافی ہے. انشاءاللہ بسم اللہ اس پر کل گفتگو کریں گے. اور قرآن کریم میں کتنی مرتبہ بسم اللہ موجود ہے، کس کس انداز میں موجود ہیں، کہاں کہاں موجود ہیں، مختصر انداز میں اس کا بھی آپ کے سامنے خاکہ پیش کریں گے. ہاں، پھر اس کے بعد بسم اللہ کا معنی کریں گے. پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین. الحمد، ہاں اس کے کیا معنی ہیں. اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جس کا ابتدا جو ہے الحمدللہ سے ہوتی ہیں. وہ کون کون سی صورتیں ہیں، ہاں انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے اگر زندگی رہے. اللہ کریم ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. بالخصوص میرے والدین کے لیے اور آپ لوگوں کے والدین کے لیے، اور اسی طرح آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے، تمام اہل حق علماء طلباء کے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنا. جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کی معافرت فرما دے. اور جس قدر بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ اور صحت کاملہ نصیب فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور جو بے اولاد ہیں اللہ ان کی جوڑیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے. جن کے ہاں نارینہ اولاد ہیں اللہ ان کی جوڑیوں کو نارینہ اولاد کی نعمت سے بھر دے. جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ہماری اولاد سمیت اپنے دین میں قبول و منظور فرمائے. اپنے دین کا سچا سپاہی بنائے، اپنے پیغمبر کا سچا عاشق بنائے اور اپنے ماں باپ کا تابعدار بنائے. اللہ ہم سب کو اپنے دین میں قبول و منظور فرمائے. اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. خاص کر مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ ہماری زبان پر جاری اور ساری فرمائے. وآخر دعوانا